السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. معزز علماء کرام، ذمہ داران مساجد اہل حدیث حلقہ دھراوی، محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور جدید وسائل کے ذریعے سننے والے، مشاہدہ کرنے والے تمام تر مرد اور خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ لوگوں، مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جیسے مردوں کا حصہ ہے، جیسے مردوں کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے، سیم الفاظ، بالکل وہی الفاظ اللہ نے عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو ماں باپ اور دیگر رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اور ہر ایک کا اپنا حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، فرض کیا ہے. میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے ذریعے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا ایک مستحکم اور مضبوط نظام مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہو جانے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کرو، چاہے مرد ہو یا عورت، بہرحال مرد کو اس کا حصہ ملے گا اور عورت کو اس کا حصہ دیا جائے گا. اسلام نے پھر اس کی مکمل تفصیل بیان کی. اللہ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مردوں کا اور عورتوں کا حصہ ذکر کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی مکمل وضاحت اور تفصیل بیان کر دی. لیکن میرے بھائیو، ہم اپنا سماج دیکھیں، ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، تو معاشرہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یا تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، یا وراثت اگر تقسیم ہوتی ہے تو اس میں بہت حد تک عورتوں کا حصہ دبا لیا جاتا ہے، بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے مردوں کا بھی حصہ لگایا، جب اللہ نے عورتوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا اور کہا
مال چاہے 10 روپے ہو، مال چاہے 10 کروڑ روپے ہو، مرنے والا مر کر دنیا سے چلا گیا، اس کی وراثت تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں وہ مال تقسیم کرنا ہے۔ مردوں کا بھی حصہ لگے گا، عورتوں کا بھی حصہ لگے گا۔ یا تو وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے یا وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو بیٹیوں اور عورتوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر عورتوں پر یہ ظلم کیوں؟ جواب جاننے سے پہلے، غلطیاں جاننے سے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ جانتے چلے کہ غلطیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کام میں غلطی کر رہے ہیں، جس معاملے میں غلطی کر رہے ہیں، اس غلط کام کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ ہم سیکھ لیں۔ اسلامی وراثت کے تعلق سے ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں غلطیاں ہیں تو ہم اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہاں ہم اپنی غلطیوں کے سدھار کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اسباب ذکر کروں کہ حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ وجہ نمبر 1، یا تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے، یا معلوم تو ہے لیکن وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اور جان بوجھ کر وراثت میں بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وراثت میں بیٹیوں کا حق دے دیا ہمارا حق کم ہو جائے گا۔ ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت نے وراثت کا جو نظام اور جو قانون پاس کیا ہے، اس قانون میں مردوں سے کہیں زیادہ حصے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مقرر کیے ہیں۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا اس کے مال کا ڈائریکٹ وارث نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا لگتا ہے کہ ایک ماں مر گئی، ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی وراثت پر سب سے زیادہ اور پہلا حق بیٹوں کا ہوتا ہے۔ غلط بات ہے۔ ایک انسان کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کی وراثت کچھ حد تک موجود ہے دنیا کے اندر، دیکھا جائے گا اس کے وارثین میں کون ہے۔ اس کا باپ ہے، اس کا حصہ لگے گا، اس کی ماں ہے، اس کا حصہ لگے گا، اس کا شوہر ہے، اس کا حصہ لگے گا۔ اس کے بعد جا کر کے یہ دیکھا جائے گا بیٹا ہے تو بیٹے کو بچے ہوئے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے نمبر پر وراثت میں بیٹا قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ یہ شریعت کی روح سے اور شریعت کے نظام کے یہ خلاف بات ہے۔ تو وراثت جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو یا تو گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بھی حصہ دینا ہے، یا معلوم تو ہے لیکن جان بوجھ کر بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حق دیا، وراثت میں سے ان کا حصہ لگایا تو ہمارا حصہ کم پڑ جائے گا۔ یہ وجہ نمبر 1۔ وجہ نمبر 2، مال کی لالچ اور حرص۔ انسان مال کا لالچی ہے، انسان مال زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے۔ سچ کہا اللہ نے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال کا حریص ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، اور انسان مال کا اتنا حریص ہے، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ انسان کو 2 وادیوں کے برابر بھر بھر کے سونا دے دیا جائے، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کی تلاش کرے گا، اے کاش ایک تیسری وادی سونے کے برابر مل جائے۔ انسان مال کا حریص ہے، اس لیے جب مال تقسیم کرنے کی باری آتی ہے اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ مال کی لالچ اور حرص، یہ طمع، یہ خواہش، مال کی یہ محبت اسے یہ ورغلاتی ہے، اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے اللہ کے بندے یہ بیٹیاں دوسروں کے گھر جانے والی ہیں، ان کو حصہ مت دو، اپنا حصہ لگا لو۔ آپس میں تمام بھائی اور مرنے والے کے بیٹے مال کو تقسیم کر لیا کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 3، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے انجام سے بے خبری۔ انسان بعض دفعہ مال کھاتا ہے، حرام طریقے سے کھاتا ہے، اور حرام طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ کھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام طریقے سے مال کھانے کا جو
انجام ہونے والا ہے اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ لوگوں یاد رکھو، جو لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسی میں آپ بیٹیوں کی وراثت شامل کر لیں، اسی میں آپ بہنوں کی وراثت شامل کر لیں، اسی میں آپ عورتوں کی وراثت شامل کر لیں۔ جو لوگ بھی ظلماً حرام طریقے سے کسی دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ مال نہیں لے رہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، تھوڑے دنوں میں یہ مر جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ اٹھا کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، چلو جاؤ جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کھایا تھا۔ یہ وجہ نمبر 3۔ وجہ نمبر 4 میرے بھائی اور بزرگوں یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، سماج و معاشرے میں دیکھیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ مر گیا، باپ کا انتقال ہوا، بہت بڑی پراپرٹی، بہت بڑی وراثت چھوڑ کر گیا، کہیں کھیت ہے، کہیں بلڈنگ ہے، کہیں پلاٹ ہے، کہیں فلیٹس ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں موجود ہے۔ ایک گھر کے اندر، ایک فلیٹ کے اندر سارے بھائی، ساری بہنیں اور دیگر تمام لوگ موجود ہوا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کی جمع پونجی ایک ساتھ تھی، ابا کو جانا تھا چلے گئے، لیکن اگر ہم نے ابا کی وراثت کو، ان کی جائیداد کو اگر ہم نے تقسیم کیا، ابا کی جائیداد کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ابا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، باپ کو نہیں دیکھنا، باپ کی جائیداد کو نہیں دیکھنا، باپ دنیا سے چلا گیا، اسے جانا تھا، اب اس کی میراث، اس کی وراثت کا اصل حق یہ ہے کہ آپ اس کی وراثت کو اس کے وارثین میں تقسیم کر دو، اس کی بیوی کا حصہ لگاؤ، اس کی بیٹی کا حصہ لگاؤ، اس کی بہنوں کا حصہ بن رہا ہے اس کے بہنوں کا حصہ لگاؤ، اور اس کے باپ کا حصہ لگاؤ۔ موروثی جائیداد کے ٹکڑے ہونے کا خوف اگر تمہارے دلوں میں ہے تو یاد رکھو، اسلامی نظام، اسلامی قانون اور نظام وراثت کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہو۔ اگلی وجہ یہ ہے جو ہمارے یہاں ہر گھر میں یہ وجہ موجود ہوتی ہے، یہ اگلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جب وراثت تقسیم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا حصہ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کے تعلق سے باقاعدہ یہ گھر گھر میں تصور ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی، بیٹیاں پرایا دھن نہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں۔ بیٹیاں آپ کے گھر کا چراغ ہیں، بیٹیاں آپ کے گھر کی رحمت ہیں، بیٹیاں آپ کے گھر میں محبت کا ذریعہ اور سبب ہیں، بیٹیاں آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمت کے نزول کا سبب ہیں۔ وہ دوسرے گھر چلی گئی، شادی کر کے وہ دوسرے کے گھر چلی گئی، اس کا نکاح ہو گیا، لیکن اس کا رشتہ آپ سے ٹوٹا نہیں۔ وہ اب بھی فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ کل فاطمہ بنت عبداللہ تھی، آج بھی فاطمہ بنت عبداللہ ہے، کل بھی فاطمہ بنت عبداللہ رہے گی۔ وہ دنیا سے چلی بھی گئی، لوگ اسے فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے یاد رکھیں گے۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں گرچہ دوسرے کے گھر میں ہیں، یہاں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، باپ کے انتقال کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ وہ بیٹی جو کل کو شادی کر کے کہیں اور چلی گئی تھی، اس بیٹی کا حصہ بھی آپ اس کے باپ کے مال میں لگائیں گے، اس لیے کہ اسلام اسی بات کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ اگلی وجہ یہ ہے حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر ظلم کرنے کی، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ جو ہے حرام کھانے والے لوگ، کچھ میراث اور وراثت کو ہڑپ کر جانے والے لوگ اور ہڑپ کر کے ڈکار نہ لینے والے لوگ یہ کہتے ہیں بیٹیوں کا حصہ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں، اس کے جہیز میں، اس کے سامان کی تیاری میں ہم نے سب خرچہ کر دیا۔ یہ جو خرچہ کیا گویا کہ ہم نے اس کو وراثت دیا۔ وہ اپنی عقل پہ ماتم کرو، وہ عقل مند ہو کر کے بے وقوفوں والی حرکت کرنے والوں، یہ کون سا دماغ ہے؟ بیٹی کی شادی میں مال لگا، بیٹی کی شادی میں کیا لگتا ہے؟
بیٹے نے کما کر کے اپنی شادی کی، باپ نے بیٹے کی بھی شادی کی ہے، باپ نے بیٹے کی بھی شادی کی ہے، تو جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آئی تو کس قانون کے تحت بیٹے کا حصہ لگے گا اور بیٹی کا حصہ نہیں لگایا جائے گا؟ یہ انتہائی غلیظ سوچ ہے، یہ انتہائی غلط حرکت ہے، اور دوسرے مذہب سے اڈاپٹ کی جانے والی ایک ایسی حرکت ہے جس کی ذرہ برابر شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ ایک اور وجہ حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں کے حصے کو ہڑپ کر جانے کی یا بیٹیوں پر ظلم کرنے کی، وہ یہ کہ بیٹیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کا حق مار لو، ان کا مال لے لو، ان کو نہ دو، یہ کچھ نہیں کہنے والی، ان کے مال کو اپنا مال بنا لو، ان کی چیزوں کو اپنی چیز کر لو۔ اللہ کہتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دوسرے کو کمزور سمجھ کر کے اس کے مال پر قبضہ کرتے ہو، کبھی کسی یتیم کو کمزور سمجھ کر کے اس کے مال پر قبضہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، کمزور کس کو سمجھ رہے ہو؟ عورت کو کمزور کس کو سمجھ رہے ہو؟ بیٹی کو؟ ارے یہ وہی بیٹیاں ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جن کے نام کی سورہ میں اللہ نے وراثت کا قانون اتارا ہے، یہ وہی بیٹیاں ہیں کہ جن کے واقعے کے بعد اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیتیں اتاری۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ کون ہے یہ صحابی؟ مدینہ کے مالدار صحابہ میں نمبر 1 صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کا ایک بھائی تھا، اس بھائی نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے مال پر قبضہ کر لیا، ابھی وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی تھی، بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتانی ابنتا سعد بن ربیع، اے اللہ کے رسول یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، وَإِنَّ أَمَّهُمَا، اور ان دونوں بیٹیوں کے چچا نے یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد بن ربیع کے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ کیجئے، آپ بتائیے ان کے چچا نے انصاف کے ساتھ کام کیا ہے یا غلط حرکت کی ہے؟ نبی نے فرمایا ہمارے پاس اس تعلق سے کوئی جواب نہیں ہے، لیکن صبر کرو، اللہ اس مسئلے میں کوئی قانون اتارے گا۔ فنزلت آیت المیراث، اللہ نے بیٹیوں کے حصے پر، بیٹیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، نبوی عدالت میں یہ مسئلہ پہنچا، آسمان سے اللہ نے قانون اتارا بیٹیوں کے حق وراثت کی ادائیگی کے لیے۔ پیارے نبی نے بلایا سعد بن ربیع کی بیوی کو، سعد بن ربیع کی بیوی آئیں، بیٹی آئیں، کہا سعد بن ربیع کی بیوی سے، کہا تم اس میں سے 8واں حصہ لے لو، سعد بن ربیع کی وراثت میں تمہارا 8واں حصہ بنتا ہے، اور ان دونوں بیٹیوں کو 2/3 دے دو، 2/3 حصہ مان لو۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ 8 کروڑ چھوڑ کر گئے ہوں، مان لو 8 کروڑ، 1 کروڑ ان کی بیوی کا بنا اور 2/3 مال یعنی 5 کروڑ سے بھی زائد مال ان دونوں بیٹیوں کا بنا، اور کہا جو باقی بچے گا وہ سعد بن ربیع کے بھائی کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہمارا سماج کمزور سمجھتا ہے اور کمزور سمجھ کر کے ان کے حق پر ڈاکہ ڈال لیتا ہے۔ اللہ نے اس صنف نازک کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے آسمان سے قرآن کی آیتیں اتاری اور اسی سورۃ النساء عورتوں کے نام کی سورہ پڑھ کر کے دلیلیں دے کر کے تم اپنا حصہ تو لگاتے ہو لیکن بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کر لیتے ہو۔ اگلی وجہ یہ ہے حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر ظلم کی، وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں بعض عورتیں، بعض لڑکیاں، بعض بیٹیاں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں، کہتی مجھے اپنا حق نہیں چاہیے، مجھے اپنا حق نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کی بندی ہو، تمہارا بھائی کمزور ہے، ٹھیک ہے تم دستبردار ہو جاؤ، لیکن اگر تمہارا بھائی مضبوط ہے اپنا مال لو، اپنا مال اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ لو، اپنی ماں کے مال میں سے حصہ لو اور اس مال کو اللہ کے گھر میں کہیں لگاؤ، کہیں کسی کمزور کی مدد کرو، کہیں رشتہ دار میں کوئی ہے اس کی مدد کرو۔ اگر تم نے دستبردار ہونے کا رواج عام کیا تو اس کی وجہ سے تمام بیٹے بیٹیوں کے مال پر قبضہ کر کے بیٹیوں کو دستبردار سمجھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری بہنیں حصہ نہیں لیتی ہیں۔ ایک آخری غلطی کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ بعض عورتیں
میراث تو چاہتی ہیں، وراثت میں اپنا حصہ تو چاہتی ہیں، لیکن ڈر کے مارے اپنا حق طلب نہیں کرتی کہ اگر ہم نے باپ کی وراثت میں اپنا حصہ اگر مانگ لیا تو کل کو ہمارا بھائی اپنے گھر کا چوکھٹ، اپنے گھر کا دروازہ جو اصل میں ہمارے باپ کا گھر ہے وہ گھر ہمارے لیے بند کر دے گا، اس گھر کی چوکھٹ ہمارے لیے بند۔ اچھا ہمارے یہاں بیٹے یہ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا، بیٹیوں نے معاف کر دیا۔ وہ اللہ کے بندو، کبھی کسی بیٹے نے معاف کیا ہے وراثت کا حق؟ کبھی کسی بیٹے نے معاف کیا؟ کبھی کسی مرد نے معاف کیا؟ یہ ہمیشہ عورتیں کیوں معاف کرتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مستقبل کا اندیشہ ہے، آج حق مانگا کل کو ہمارا بھائی ہمارے خلاف، کل کو ہماری بھابھی ہمارے خلاف، کل کو ہمارے گھر کا کوئی اور فرد ہمارے خلاف ہوگا اور ہمیں سسرال میں بند کر دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا میری بہن آج کے بعد تو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دینا۔ عورتیں اپنا حق میراث میں نہیں مانگتی، اس لیے سماج میں بیٹیوں کی وراثت کے حق پر جو ہے ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے اور ظلم کر لیا جاتا ہے۔ آخری بات بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، اسلام نے بڑا مستحکم اور مضبوط نظام دیا، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گھروں میں اسلامی نظام وراثت کو نافذ کریں، اسلامی قانون لے کر کے آئیں۔ کسی کا انتقال ہو، اس کے انتقال کے بعد اس کی وراثت تقسیم کریں، چاہے وہ 10 روپیہ، ایک جوڑی کپڑا، کچھ بھی چھوڑ کر گیا، مما قل منہ او کثر، جو چھوڑ کر گیا اس کی وراثت تقسیم کر دو۔ اللہ کے ہاں پوچھے نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس مت کرو۔ ومن یطع اللہ، جو اللہ کی بات مانے گا، ورسولہ، اور رسول کی بات مانے گا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یاد رہے جو لوگ بیٹیوں کے مال پر قبضہ کر لیتے، بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ماؤں کی وراثت کو لے ڈوبتے ہیں اور دیگر عورتوں اور خواتین کے حصے کو اپنا حصہ مان کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ مجرم ہیں کتنے بڑے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے حدود کو، بارڈرز کو کراس کر جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ قیامت کے دن اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر انکار کر رہا تھا وراثت کا، مفسرین کہتے ہمیشہ رہے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے عمل نہیں کیا ایک لمبی مدت تک جہنم میں اللہ رب العالمین اس کو رکھے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو حق وراثت کی ادائیگی میں بیٹیوں پر ظلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ چند اسباب میں نے بتائے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر سماج کا یہی رونا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گھروں میں اسلامی نظام وراثت کو نافذ کریں، کیونکہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وراثت تقسیم کر دیں گے 50-60 سال کا جھگڑا نہیں رہے گا، ورنہ آئے دن ایسے سوالات آتے ہیں، دادا کا انتقال ہوا وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ابا کا انتقال ہوا وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور آج سارے پوتے، سارے بھائی، سارے بیٹے مل کر کے لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ وراثت ٹائم پر تقسیم کر دیں گے، نہ لڑائی کی نوبت آئے گی، نہ جھگڑے کی نوبت آئے گی، اور نہ ہی کل قیامت کے دن آپ کو حرام کھائے ہوئے مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو اسلامی نظام وراثت کو اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس عظیم الشان کانفرنس میں جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اللہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔